ایک عورت نے جب قائد اعظم پر اس کی عزت لوٹنے کا الزام لگایا تو قائد اعظم نے ایسا کیا کہا جس سے عوام کو سچ کا پتہ چل گیا۔ آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو قائد اعظم کی زندگی کے 3 دلچسپ اور ذہانت کے واقعات کے بارے میں بتائیں گے۔ ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ تمام دوستوں سے گزارش ہے ہمارے چینل ریس ٹی وی کو سبسکرائب کر لیں تاکہ ہم جو بھی نئی ویڈیو اپلوڈ کریں اس کی نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت مل سکے۔ ناظرین، اس دنیا میں چند لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو اپنی سوچ سے دنیا کا نقشہ ہی بدل کر رکھ دیتے ہیں۔ بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح کا شمار بھی ان لوگوں میں ہوتا ہے جو اپنے کام سے دوسروں کے لیے مشعل راہ کا فریضہ سر انجام دیتے تھے۔ ایک بار جب قائد اعظم لندن میں تعلیم حاصل کر رہے تھے تو اس ادارہ تعلیم کا ایک پروفیسر جس کا نام پیٹر تھا وہ قائد اعظم سے شدید نفرت کرتا تھا۔ ایک دن وہ پروفیسر ڈائننگ روم میں لنچ کر رہا تھا تو قائد اعظم اپنی ٹرے لے کر ان کے پاس جا کر اسی ٹیبل پر جا کر بیٹھ گئے اور یہ بات پروفیسر کو اچھی نہ لگی تو اس نے جناح سے کہا کہ کیا آپ کو نہیں پتہ کہ ایک پرندہ اور سور ایک ساتھ بیٹھ کر کھانا نہیں کھا سکتے؟ تو اس بات پر جناح نے بڑے اطمینان لہجے میں اس پروفیسر کو جواب دیا کہ آپ پریشان نہ ہوں، میں یہاں سے اڑ کر دوسری ٹیبل پر جاتا ہوں۔ جناح کی اس حاضر جوابی پر پروفیسر کو بہت غصہ آیا اور اس نے اس سے انتقام لینے کا فیصلہ کر لیا۔ اگلے ہی دن اس پروفیسر نے جناح سے سوال کیا کہ اگر تمہیں راستے میں 2 بیگ ملیں جس میں ایک کے اندر دولت اور دوسرے کے اندر دنائی ہو تو تم کیا اٹھاؤ گے؟ جناح نے بنا کسی ہچکچاہٹ کے جواب دیا کہ میں دولت کو اٹھاؤں گا۔ قائد اعظم کے اس جواب پر پروفیسر نے طنزیہ ہنس کر جواب دیا کہ اگر میں تمہاری جگہ ہوتا تو دنائی والے بیگ کو اٹھاتا۔ جناح نے ہنس کر جواب دیا کہ ہر انسان وہ چیز چاہتا ہے جو اس کے پاس نہیں ہوتی۔ دوستو، شاعر مشرق علامہ محمد اقبال نے محمد علی جناح کے بارے میں فرمایا، محمد علی جناح کو نہ تو کوئی خرید سکتا ہے اور نہ ہی یہ شخص خیانت کر سکتا ہے۔ ناظرین، آپ جناح کی ذہانت کا اندازہ اس بات سے لگا سکتے ہیں۔ ایک مرتبہ جناح پارلیمنٹ کے اجلاس کے لیے ممبئی سے دہلی جانے والی ٹرین کے فرسٹ کلاس ڈبے میں سوار تھے جو کہ مکمل طور پر خالی تھا، اور جیسی ٹرین چلنے لگی تو اچانک ایک عورت اس ڈبے میں داخل ہوئی۔ اس کے ہاتھ میں ایک چھوٹا سا بیگ تھا۔ وہ ایک خوبصورت اور جوان لڑکی تھی۔ جناح کہتے ہیں کہ جب ٹرین اپنے سفر کے لیے روانہ ہوئی تو میں اخبار پڑھنے میں مصروف ہو گیا۔ ابھی چند لمحے گزرنے پائے تھے کہ اس لڑکی نے مجھ سے کہا کہ مجھے 1000 روپے دو ورنہ میں ٹرین کی چین کھینچ کر چیخوں گی چلاؤں گی۔ جناح کہتے ہیں کہ میں خاموش رہا۔ صورتحال شرمناک تھی اور سفر بھی لمبا تھا۔ اس عورت نے 2-3 مرتبہ اپنی ڈیمانڈ کا اظہار کیا لیکن میں خاموش رہا اور اس کو یوں محسوس کرایا جیسے مجھے کچھ سنائی نہیں دیتا۔ آخر وہ میری حرکت سے حیران ہوئی اور اٹھ کر میرے بازو سے پکڑ کر اس نے یہی بات دوبارہ دہرائی۔ جناح کہتے ہیں کہ اس کا یہ کہنا تھا تو میں نے اپنے دونوں ہاتھوں کو اپنے کانوں پر رکھا اور اشارہ کیا کہ مجھے سنائی نہیں دیتا، اور پھر میں نے اس کو ایک کاغذ اور ایک قلم دی کہ مجھے اپنی بات لکھ کر دو تاکہ میں سمجھ سکوں۔ اس عورت نے غصے میں وہ پیپر پکڑا اور اس پر لکھ دیا کہ مجھے 1000 روپے دو ورنہ میں تم پر عزت لوٹنے کا الزام لگا دوں گی۔ جناح کا کہنا تھا کہ جیسے ہی اس عورت نے لکھ کر وہ مجھے دیا تو میں نے فوراً ایمرجنسی بریک کھینچ دی۔ ٹرین رکی اور وہاں ایک گارڈ آیا تو میں نے وہ پیپر اس گارڈ کو دے دیا اور اس گارڈ نے اس کو پڑھنے کے بعد اس عورت کو گرفتار کر لیا اور پھر میں اپنے سفر میں آگے چل پڑا۔ اسی طرح کا ایک اور واقعہ ہے جس میں ایک عورت نے ان پر الزام لگایا۔ ایک بار محمد علی جناح اپنے ڈرائیور کے ہمراہ کہیں جا رہے تھے کہ رستے میں انہیں ایک عورت ملی۔ اس عورت نے ان سے لفٹ کا مطالبہ کیا۔ رات کا وقت تھا اور دیگر ٹرانسپورٹ بھی موجود نہیں تھی، چنانچہ اس صورت کو دیکھ کر آپ نے اس کو اپنے ساتھ شامل کر لیا۔ سفر گزرتا رہا اور قائد اعظم اپنے سگریٹ پینے میں مصروف رہے۔ جیسے ہی اس عورت کی منزل آئی تو اس عورت نے چیخنا شروع کر دیا کہ اس آدمی نے میرے ساتھ غلط حرکت کرنے کی کوشش کی ہے۔ چونکہ بہت سے لوگ آپ کے خلاف تھے تو منٹوں میں وہاں جمع ہو گئے۔ اس پر قائد اعظم نے ایسا جواب دیا کہ سب کو سچ کا پتہ چل گیا۔ قائد اعظم نے اپنی سگریٹ کو لوگوں کے سامنے کرتے ہوئے سگریٹ کو ایک جھٹکا دیا تو سگریٹ کے اوپر جو غول سا بن جاتا ہے وہ نیچے گر گیا۔ پھر آپ نے فرمایا کہ اگر میں نے اس خاتون کے ساتھ زیادتی کرنے کی کوشش کی ہوتی تو ابھی تک اس سگریٹ کے اوپر غول نہ ہوتا بلکہ زور زبردستی کی وجہ سے یہ گر جاتا، لیکن یہ میری شرافت کا ثبوت ہے کہ میں نے کچھ نہیں کیا۔ اس بات پر لوگ حیران ہو گئے اور سچ سمجھ گئے۔ اس کے بعد پھر آپ اپنی گاڑی میں سوار ہوئے اور اپنے سفر کی طرف چل پڑے۔ دوستوں، امید کرتا ہوں آج کی ویڈیو سے آپ کے علم میں کافی اضافہ ہوا ہوگا۔ مزید ایسی ویڈیو کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں۔ شکریہ۔